ناظرین السلام علیکم، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ صورت ہے اس میں ہم جس طرح الیکشن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یقیناً الیکشن کی ڈیٹ قریب ترین آتی جا رہی ہے۔ اب ہم جنوری 2024 میں داخل ہو چکے ہیں اور فروری 8 کو الیکشن ہے، لیکن کوئی گہما گہمی وہ والی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ ابھی اسکوٹنی چل رہی ہے اور ٹکٹ الاٹ نہیں ہوا ہے، اور کچھ باتیں ایسی کی جاتی ہیں، لیکن ماضی کے جتنے بھی الیکشنز کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان الیکشنوں میں نامینیشن ہو نہ ہو اور آپ کی اسکوٹنی ہو نہ ہو یا ٹکٹ فائنل ہو نہ ہو، جوش و خروش کا عالم ہوتا تھا، جس میں ہر کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑنا چاہتا تھا وہ آپ کے اکھاڑے میں اترا ہوا ہوتا تھا، یعنی عوامی حلقوں میں، اور عوام کا جوش و خروش اور اس سے زیادہ جو سیاسی ورکر ہوتے تھے ان کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ تو آج کل تو سکوت طاری نظر آ رہا ہے، کہیں کہیں ضرور کچھ لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نہ جلسے نہ جلوس نہ سائٹ میٹنگز نہ عوام کا جو ہے وہ عمل دخل نہ سیاسی ورکروں کا جوش و خروش کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ذرا پوچھتے ہیں فیاض الحسن چاند صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ایکسکلوزیو، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے سر؟ اب تو 1 مہینہ رہ گیا سر، اب تو جوش و خروش ہو جانا چاہیے سر، نہیں آ رہا ہے سر، کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ پھر جنوری کا مہینہ، مہینے بھی ٹھنڈے اور پارٹیاں بھی ٹھنڈی، تو پھر کہاں پہ آپ کو الیکشن کا ماحول نظر آئے گا؟ میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی 44 سالہ سیاسی زندگی میں یہ پہلا الیکشن دیکھا ہے، اور شاید یہ پاکستان نہیں دنیا کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہے کہ جس میں بالکل ٹھنڈ مٹھ ہے، ورکر بھی تیار نہیں ہے، ووٹر بھی تیار نہیں ہے، سپورٹر بھی تیار نہیں ہے، عام پبلک بھی تیار نہیں ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو موسم کی ٹھنڈک ہے، دوسرا پارٹیوں کی ٹھنڈک ہے۔ پارٹیاں ساری ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف جناب ریاستی اداروں کے ہاتھوں اپنی 9 مئی کی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی 1.25 سال 1.5 سال کی انتھک محنت جو تحریک فساد فی الارض اور فتنہ اور فساد انہوں نے برپا کیے رکھا، اس کی پاداش میں ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اور آئی پی پی ویسے ہی ہم نے جناب پارٹی بنی ہے، اور پیپلز پارٹی 12 سال سے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں بالکل ٹھنڈی ہے، اور نون لیگ بیچاری 16 سال پی ڈی ایم کی حکومت کر کے تحریک انصاف کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنی دانتوں سے کھولنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو سارا کچھ ٹھنڈ مٹھی ہے ادھر۔ تو میں حیران ہوں کہ نہ سپورٹر ووٹر ایکٹیو ہے، اور یہ وہ الیکشن ہونا ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا جس میں نہ کوئی جلسے ہیں، نہ کوئی جلوس ہے، نہ کوئی ریلیاں ہیں، نہ کوئی بڑی بڑی کارنر میٹنگز ہیں۔ یہ بس ڈرائنگ روموں کے اندر اور بیٹھکوں کے اندر چھوٹی چھوٹی رابطہ عوامی مہم چلے گی اور الیکشن جناب گزر جائے گا۔ یہ کچھ اس قسم کا الیکشن۔ اچھا سر، یہ بھی کیا ایک فیکٹر ہے کہ یہ امپریشن بیٹھ گیا ہے، آ گیا ہے، یا یہ بالکل جو ہے اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف جانی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت بننی ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا کسی بھی صورت میں، باقی رہی جو آپ جیسی پارٹیاں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں نا وہ مل جائے گا، تبرک مل جائے گا، تو بس اسی طرح کام چلا جائے گا۔ کیا یہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام اور ورکر جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں پھر کیا محنت کریں سر؟ نہیں، 2018 کے اندر تو جناب بڑے پاپڑ بیل کے اور بڑے جناب پراٹھے پکا کے اور بڑی کیسیاں مار کے جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے اقتدار لیا تھا۔ اس وقت بھی ساروں کو پتا تھا اقتدار کس کو مل رہا ہے اور کیسے مل رہا ہے اور کیا سپورٹ ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے کس طریقے سے جناب پھولوں کی پتیاں ان کے رستے میں نچھاور کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صورتحال اس وقت بھی یہی تھی۔ اصل وجہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پہلے سوال کے جواب میں دیا، میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 1.5-2 سال پاکستان کے گزرے ہیں نا، جس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف نے ملک دشمن ایجنسیوں کے اور طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر اس ملک کے اندر فساد فی الارض کی تحریک برپا کی رکھی اور فتنہ اور فساد کا ماحول رکھا، پھر جس کی وجہ سے 9 مئی جناب آپ کا میٹرلائز ہوا، ہیلڈ ہوا، اور 9 مئی کے بعد
پھر ریاستی ادارے اور عدالتی ادارے ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے پھر اس 9 مئی کے جو ملزم اور مجرم تھے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا. اس کی وجہ سے ڈر خوف آیا ہوا ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اور پاکستان کے معاشرے کے اندر, جس کی بنیادی وجہ تو تحریک انصاف اور سابق چیئرمین تحریک انصاف ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک سفوکیشن ہے, ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے لوگوں کا, کیونکہ لوگ ابھی بھی مفرور ہیں. ابھی بھی آپ کے جناب سینکڑوں لوگ مفرور ہیں کہ جو جینون جناب آپ کے انوالو تھے جناب اس پورے فتنے اور فساد کے اندر. اب پولیس ان کے پیچھے ہے, انتظامیہ ان کے پیچھے ہے, ریاستی ادارے اور عدالتی ادارے ان کے پیچھے ہیں. تو اس خوف اور ڈر کے ماحول کے اندر, اور پھر 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت تھی, اس میں پری پلانڈ طریقے سے ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی, جب دانتوں سے کھولتے کھولتے مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی آیا, اور پھر یہ سارا ایک ماحول ایسا بنا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام, پولیٹیکل ورکر, پولیٹیکل سپورٹر وہ ابھی ٹھنڈے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تھوڑا سا ماحول کھلے گا ابھی 5, 10, 15 دن تک, تو شاید آخری 15-20 دن جو ہے وہ تھوڑا سا ماحول آپ کو ایکٹیویٹی کا سر کیا یہ ممکن, کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بلے کے نشان چھین چکے ہیں, آپ لوگ پھر جو ہے نا وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں, کاغذات مسترد کر رہے ہیں, 90% ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے 9 مئی ہوا ہے, اس کے ذمہ داروں کو پھانسی دی جائے, اور جس طرح سے جو شہداء کو اور جن لوگوں نے بھی غلط کام کیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسی تباہی کسی نے نہیں کی, ایسی جماعت کے اندر لوگوں نے, بالکل ان کے خلاف فل کارروائی ہو. لیکن لگتا یہ ہے سر, وہ لوگ یہ کہتے ہیں, تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں, سیاستدان, اینکر بھی, میڈیا پرسن بھی, کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, یہ جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے, اور اس طرح سے اس سے عوام میں پی ٹی آئی ذات مقبول ہوتی جا رہی ہے, اور بلے کا خوف سیاسی جماعتوں کو اتنا ہے کہ وہ یہ اس ڈر میں کہ عوام میں جا ہی نہیں پا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, عام پبلک میں سے کوئی ان کے دجالی سوشل میڈیا سے متاثر ہو تو ہو, آپ جیسا ایک ویجیلنٹ اینکر اور صحافی ان کے اس دجالی سوشل میڈیا کمپین کے جناب نظر ہو جائے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. آپ نے ایک لفظ یوز کیا 90% کینسل ہو گئے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 2484 ان کے کاغذات نامزدگی سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگر جناب آئے ہیں تو تحریک انصاف کے آئے ہیں. جو انہوں نے واویلا کیا نا کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت, دجالی سوشل میڈیا, ان کا نیٹ ورک پیچھے جو دنیا کی خفیہ ایجنسیز جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اسرائیل کی موساد اور انڈین را اور باقی ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں, انہوں نے پروپیگنڈا حسب سابق جو پچھلے 2 سال سے انہوں نے کیے, ابھی پچھلے 12 دنوں میں پروپیگنڈا کیا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے جا رہے. یقین جانے اللہ پاک کی پھٹکار ان کے اوپر یہ ایسی پڑی کہ 2450 ان کے سب سے زیادہ فارم ان کے جمع ہوئے, جو ان کی اپنے اس جھوٹی کمپین کا جو ہے وہ رد ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو گیا. پھر دوسری چیز, آپ نے کہا 90% کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. جناب والا 2450 میں سے 380 کاغذات صرف جناب کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں, جو 12% بنتے ہیں. آپ کے 88% جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں. یہ کس کی رپورٹ ہے سر؟ 270 یہ رپورٹ کس کی ہے؟ رپورٹ تو بتائیں سر. پوری بات سن لیں. 270 نون لیگ کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, 170 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ آپ اپنی تصحیح کر لیں. سب سے زیادہ موقع ان کو ملا, میں تصحیح کر لیتا ہوں, میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان کے جناب. یہ رپورٹ کہاں کی ہے سر بتائیں جناب؟ ان کی یہ کسی چینل کی رپورٹ ہے سر, دے دیا آپ کو پتا ہے کتنی پولیٹیکل والا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو کس کی رپورٹ ہے سر؟ یہ الیکشن کمیشن کی ہے. پران دوبارہ رکھ لیں. وہ سر الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کی بتا رہا ہوں. یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے. 380 صرف ریجیکٹ ہوئے ہیں. وہ سر نہیں سر ایسا نہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ابھی میرے پاس آیا ہے تقریباً 2000 یہ قریب ان کے. سر بتائیں نا سر, آپ ہی بتا دیں, چلیں آپ ہی بتا دیں. 2470 یا 80 یا 60 ان کے ٹوٹل نامینیشن کا پیپر نام جناب سبمٹ ہوئے, 380 ان کے جناب ریجیکٹ ہوئے. چلیں مان لیتے ہیں. آپ نہیں ہے تو کل پروگرام رکھ لیں دوبارہ. نہیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں سر. کل دوبارہ رکھ لیں سر. آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. اچھا سنیں, 380 تحریک انصاف کے ریجیکٹ ہوئے, 272 نون لیگ کے ہوئے.
170 کوئی بھی خاص نام اور 170 نون لیگ کے ہوئے. لیگ کے کوئی خاص نام بتا دیں جو, یا پیپلز پارٹی کا کوئی خاص نام بتا دیں, یا پاکستان استحکام پارٹی کا کوئی خاص نام بتا دیں جو ریجیکٹ ہوئے. سر میں جو سوال کرتا ہوں آپ اس پہ چہرہ بنا دیتے ہیں. آپ چہرہ کیوں بناتے ہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب تو دیں. چہرہ نہیں بنا رہا تو پھر بتائیں نا. میں نے تو فیکٹس پیش کیے ہیں. میں تو آپ کو وہاں کے دیکھیں نا, ان کا عمران خان گئے, ان کا شاہین گیا, ان کے سارے بڑے نامی گرامی چلے گئے. تو ٹھیک ہے, آپ نے پوری ریاستی اداروں کے خلاف 175 آپ نے ایونٹس کیے ہیں ریاستی اداروں اور ملک کے خلاف بغاوت کے, اور ملک کے خلاف ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے. تو سزا دینا سر. حامیوں نے تو ایک واقعہ کیا تھا. سزا کیوں نہیں دیتے سر؟ ایک منٹ سن لو نا ڈاکٹر صاحب. اچھا سر سزا میں جنا چیف جسٹس دی پھوپھی دا پتر ہاں یا وہ میرے مامے دا پتر ہے جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں. چاہے جا کے پوچھے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے اور جوڈیشری سے, مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو مسترد لیکن مجھ سے تو آپ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں. آپ صحیح سے سنیے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی 6 جنوری 2021 کو صرف ایک پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, تو جناب 4 مہینے کے اندر 1150 افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے, اور 4 مہینے کے اندر 850 سے 950 کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہو جاتی ہے. ان سے پوچھو نا پاکستان کے عدالتی سسٹم سے کہ یہ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا پروسیکیوشن سسٹم کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے 175 سے زائد جگہوں پہ حملے کیے, ادھر ایک جگہ پہ حملہ ہوا تھا. بھائی جان جن کے یہ سوال وہ سارے الو کے چرخے جو ہے نا وہ مفرور تھے. وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے پہ مفرور, وہ جناح ہاؤس کے حملے کے اوپر مفرور, لیکن سر سزا دینا والا کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملے پہ سزا دینا. سر ساری چیزیں تو ہیں, سزا کیوں نہیں دے رہی عدالتی سسٹم؟ سزا ان سے پوچھے نا, جو آپ عدالتی سسٹم سے پوچھے نا, جو کہتا ہے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو دیکھتے ہی کہ میرا ماہی چین شبیلا میں تو ناچوں گی والا ماحول بن جاتا ہے. آئیے آپ کا انتظار تھا, دیر لگی آنے میں, تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو سر ادارہ تو وہی عدالت ہے, فیصلہ تو وہی کرے گا. سر آپ غلط ہیں یا صحیح؟ سسٹم تو یہ ہے, وہ مجرم ہے یہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا سر. اب جیسے میاں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے عدالت نے دیا ہے, پی ایم ایل این کہتی ہے بھائی عدالت نے دیا ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں غلط دیا ہے. ڈسکشن ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی کیوں ریجیکٹ ہوئے. ہاں کیوں ہوئے؟ وہ اشتہاری قرار ہیں, وہ پی او سنیں, ایک ہوتا ہے پروکلیمڈ افینڈر. پروکلیمڈ افینڈر جو ہے ایک جناب دفعہ ہے, جب وہ لگتی اس وقت ہے کہ جب کوئی انتہائی سویر کیس میں انسان اشتہاری ہو جائے, مجرم ملزم اور مجرم. اچھا علی محمد اشتہاری ہیں سر, علی محمد اشتہاری ہیں, اس میں بیشتر میں نام گنوا دوں بہت سارے. کوئی نہ کوئی نکالا ہوا نا ریٹرننگ افسر نے. سر انہی کا کیوں نکل رہا ہے سر؟ یہی تو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے سر. آپ لوگ ڈر گئے سر, لگتا ہے گھبرا گئے بلے سے سر. 380 ان کے ہوئے ہیں. سر ایک بھی مجھے پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا, پاکستان استحکام پارٹی کا, تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا, ایم کیو ایم کا, کوئی ایک خاص نام بتا دیں جو اہم آدمی تھا اور اس کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. میں نے آپ کے سامنے فگر رکھ دیا 380 پی ٹی آئی. اچھا آپ آگے چلیں سر, 72 چلیں آگے چلیں سر, آگے ہیں 126 جو ہے نا نون لیگ کے. اچھا اگر یہ غلط ہے کل دوبارہ پروگرام کر لیں. اچھا سر ایک اور پروگرام کر لیں گے آپ سے. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیے سر کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے, یہ انتظامیہ جو کر رہی ہے سر, یہ تو ابھی سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ الیکشن متنازع ہو گیا ہے. یہ الیکشن, اور ہم نہیں کہہ رہے سر, یہ تو میڈیا پرسن بھی کہہ رہے ہیں, بار کونسل بھی کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی کہہ رہی ہے, سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں, سیاسی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, وکلا بھی کہہ رہے ہیں. تو سر یہ الیکشن کرانے سے اچھا ہے 50 ارب پاکستان کے غریب عوام کا ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ یہ الیکشن اتنا بڑا متنازع. اور آپ نے تو کہہ دیا, آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہے جو اس طرح جا رہا ہے. یہاں تو متنازع ہو چکا ہے سر, کیا کہیں گے اس میں؟ سر اگر یہ متنازع ہوتا تو جو آپ کا اس وقت چیئرمین ہے تحریک انصاف کے بلسٹر گوہر صاحب, وہ ہر روز یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. بھئی یہ ان کی پارٹی کا ریپرزنٹیٹو بیٹھ کے پروگرام تھوڑی کر رہا ہے. میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے تو سارے لوگوں کا نام لیا. میں آپ کو ایک دلیل
سنو تو آپ ادھر کیوں لے جاتے ہیں؟ ہر چیز آپ یار پی ٹی آئی کی طرف لے جاتے ہیں. اور سر سپریم کورٹ بار کونسل, نہیں مجھے ایک بات بتائیں سر, پاکستان بار کونسل کا کیا تعلق ہے؟ سپریم کورٹ بار کونسل کون سی خدا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے, وہ کیا ہے سر بتائیں نا. سیاسی جماعتوں نے کہا ہے وہ بھائی, تو جو پنجاب بار کونسل کہہ رہی ہے, ادھر ایک بار کونسل کچھ کہتی ہے, دوسری بار کونسل کچھ کہتی ہے. پاکستان بار کونسل ایک بڑی باڈی ہے سر, بڑا باڈی ہے سر, آپ وکیل بھی ہیں سر. پاکستان بار کونسل کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا ہے؟ پاکستان کے آئین کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل جو دعویٰ کرے گی, جو سٹیٹمنٹ دے گی, وہ حرف آخر ہوگا کیا یار؟ اچھا سر, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی یہی کہہ رہی ہے. اور ادھر آدھی ایسوسیشن ان کے خلاف بھی تو بول رہی ہیں سر. کون بول رہے ہیں؟ صبح دوپہر شام 30 35 ضمانتیں دے رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ سارے بزنس مین کہہ رہے ہیں سر کہ یہ, آپ سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں یہ فراڈ الیکشن ہو رہا ہے. پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اندر پھپھی کا پتر بنا کے پھر رہے ہیں سابق چیئرمین تحریک انصاف کو, اس کے اوپر کرٹیسائز بھی تو کر رہی ہیں نا. وکلاء تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, وکلاء بار بھی کر رہے ہیں, وہ بھی تو کر رہے ہیں. وہ تو تسی کوڈ نہیں کر دیں. یار مجھے صرف یہ بتا دیں سر کہ ایک باڈی کر رہی ہے سر, میں تو باڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس میں انڈیویجول 4-5 وکلا اگر کہہ رہے ہیں تو میں اس کو کیسے کوٹ کروں سر؟ سر کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ صاف و شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے سر, لے رہی ہیں. صاف و شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے سر, بالکل 2018 کی طرح کا, 2013 کی طرح کا, 2008 کی طرح کا, لیکن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی طرح کا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں سر, باقی سارے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن آپ سمجھتے ہیں سر صحیح ہے, فیک نہیں ہے سر؟ ہاں, اب بیچ میں ٹوکنا نہ جرا, آپ نے جرا نہیں شروع کر دینی. اچھا مجھے کچھ نہیں بولتا, میں خاموش ہو جاتا ہوں سر, بولیں آپ بولیں سر. سنیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی عہدیدار الیکشن کمیشن نہیں گیا. اس نے کسی قسم کا اعتراض, اس نے کسی قسم کی شکایت, اس نے کسی قسم کی اپریہنشن, اس نے کسی قسم کی ریزرویشن, اس نے کسی قسم کا گلا, اس نے کسی قسم کا شکوہ ریٹن الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے قانونی جناب پیراگراف کے مطابق سبمٹ نہیں کرایا کہ بھائی جی میری حق تلفی ہوئی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں پارٹی کے اندر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا, مجھے نہیں کرنے دیا گیا. اگر تو کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا بھی عہدیدار گیا ہوتا تو جناب یہ اس کا قانونی حق تھا اور الیکشن کمیشن پابند تھا, اس کے اوپر obligation تھی کہ وہ اس کو ایڈریس کرتی اور وہ اس پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی وہی پروسیس کرتی جو اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے, یہاں سے 9 پٹیشنر گئے ہیں. اچھا, انہوں نے جا کے کہہ پایا اسی بھی حصہ لینا چاہتے سی, اسی بھی عہدیدار ہاں, اسی بھی رکن ہاں. اچھا, سانو نہیں پوچھا گیا. ہم نے جناب آن لائن تلاش کرنے کی کوشش کی فارم کاغذات سبمٹ کرنے کے لیے, ہم نے مرکزی دفتر میں رابطہ کیا, کسی نے لفٹ نہیں کرائی. پھر اس کے بعد جو ڈمی سو کالڈ فیک اور کسی 2 نمبر قسم کا الیکشن, وہ تو آپ کے ٹی وی چینلز نے خود دکھائے ہیں کہ کیسے ہوا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, یہ کیس تو جانا ہے, یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ تک, ٹھیک ہے نا سر؟ میں آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں سر آپ سے. یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ تک. اگر کل سپریم کورٹ نے یہ ڈیمانڈ کر دیا مطالبے پر کہ ساری سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز لائے جائیں, ہمیں بتایا جائے کہ یہ فیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, تو پھر کیا ہوگا سر؟ آپ سمجھ سر آئینی قانونی طور پہ ڈاکٹر صاحب جب تک کوئی شکایت کنندہ نا سر, پھر آپ مجھ سے یہاں پر قانونی, میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. دیکھیے سر, کل میں نے آپ سے قانونی جنگ ایک لڑی تھی, آج میں جیت گیا کیونکہ سپریم کورٹ میں کل وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے تایات نائلی کی, آیا انٹرا پارٹی وہ الیکشن ایکٹ 2017 چلے گا, جو فیصلہ ہوگا نا اس کے اوپر پھر میں اور آپ فیصلہ چھوڑ دیں سر, فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا. فیصلہ ہوگا نا, فیصلہ اس کا مطلب ہے آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں فیصلہ جو ہوگا اس میں پھر میں اور آپ سوال, فیصلہ کچھ بھی ہو, میں اس کے حق میں نہیں, میں تو کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یہ ڈسپیوٹ موجود ہے. آپ نہیں مان رہے تھے کہ جہانگیر ترین الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا. اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں, سنیں, اب سنیں میری بات, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ مجاز رکھتی ہے, سپریم کورٹ مجاز رکھتی ہے اگر تیسری کوئی سیاسی جماعت ایک اپلیکیشن داخل کر دے سپریم کورٹ میں کہ سر ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن تو آپ چیک کر رہے ہیں, دوسروں کا بھی تو کریں, تو سپریم کورٹ کو اختیار ہے
آئینی طور پر قانونی طور پر کہ وہ سب کا منگوا لے تو پھر کیا ہوگا سر آپ کا؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جناب والا ایک پروسیس ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طریقے سے ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ کوئی پٹیشن نہیں ہوتی سر اگر ہو گئی آپ کی جناب اگر یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے منگوا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ چلے او بھائی ہو جائے سو بسم اللہ پر پھر آپ کا کیا ہوگا سر؟ آپ کا فیک انٹرا پارٹی الیکشن کا کیا ہوگا؟ پوری بات تو سن لینا. اچھا سر بولیں بات نہیں سنتے. اچھا بولیں سر. ایک سوال پوچھ کے 2 منٹ 1.5 منٹ. اچھا چلے میں اتنا تو خاموش رہتا ہوں سر خدا کے لیے. نہیں میں یہ کہتا ہوں سوال آپ اپنی مرضی کا جتنا تلخ پوچھے جتنا لمبا پوچھے میں سنوں گا سر. جواب 2 منٹ مجھے دینے دیا. چلیں بولیں سر بولیں. سر بات یہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. پاکستان کے اندر الیکشن کو ہیلڈ کرنے کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 ہے. الیکشن ایکٹ 2017 بننے سے پہلے یہ 3 حصوں میں تقسیم تھے الیکشن کے جناب پورے قوانین, چاہے وہ سمپل قوانین تھے چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل آپ کے قوانین تھے. وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے جناب اس کو ایک کلب کر کے الیکشن ایکٹ 2017 بن گیا تھا 2017 میں. اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کن کن ایشوز پہ. اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں. اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کو ایڈریس کرنے کے عدالتوں نے کس طریقے سے یا الیکشن کمیشن نے کس طریقے سے ایڈریس کرنے ہیں وہ سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. پہلی اور آخری رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن سے گزر کے جو بھی جانا ہے الیکشن کمیشن سے گزر کے جانا ہے. الیکشن کمیشن سے گزرے بغیر نہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے نہ ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. جانا سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں ہے. تو بھائی جو بھی جائے گا, کسی نے ہماری پارٹی کے حوالے سے جانا ہے, کسی نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانا ہے. چلیں سر ہم اس بحث کو یہاں پہ روک دیتے ہیں, یہاں بحث کو روک دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آپ یہ جائے گا وہی جو اس پارٹی کا ممبر ہوگا, پھر اس کے بعد جائے گا وہ الیکشن کمیشن میں. ٹھیک ہے, ادھر سے وہ پہنچے گا سپریم کورٹ میں, اس سے پہلے نہیں. بہت سے ایسے کیس ہیں جو الیکشن کمیشن سے جائے بغیر سپریم کورٹ نے اوپر ڈائریکٹ منگا لیا ہے, تو اس کو بھی منگا سکتی ہے. چلے ہم آگے چلتے ہیں. جب منگا لے گی تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے سر کہ آپ کی پارٹی کا الیکشن فیک تھا یا نہیں. اچھا سر یہ پوچھیں, آپ نے نون لیگ سے ایسی کیا ڈیمانڈ کر دی ہے سر کہ ان کے ایک بڑے اہم ترین جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں اتنی بڑی ڈیمانڈ پاکستان استحکام پارٹی نے کر دی ہے کہ ہم ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. کیا کوئی وزیر اعلیٰ شپ مانگ لیا آپ لوگوں نے سر, یا آپ نے وزارت عظمیٰ مانگ لیا ہے, کیا کیا مانگ لیا ہے سر؟ جی فیاض صاحب یہاں روکوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی فیاض صاحب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نہ تو کسی نے زیادہ مانگا نہ کسی نے کم مانگا, نہ آئی پی پی کی صرف خواہش نہ نون لیگ کی خواہش. یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیز چلی ہے. اور آپ کے اندر کی جناب اگر کوئی چلبلاہٹ ہے کہ جناب چیزیں ڈسٹرب ہوں, چیزیں عین چوراہے اور چوکوں میں آ کے آئی پی پی اور نون لیگ کی کوئی جناب ہوا کے طور پہ کھڑی ہوں, تو وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ آپ کی چلبلاہٹ بھی ختم ہو جائے گی. اور بڑا ایمیکیبلی جناب آپ کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے حوالے سے کل یا پرسوں آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا. ساری چیزیں تقریباً سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ سے یہ سوال رکھوں, جب خرم دستگیر جو ہے نا میڈیا میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں, تو میں فیاض الحسن چوہان جو ترجمان ہے ان سے پوچھوں نا سر, نہیں میں کہ آپ نے کیا ڈیمانڈ کر دیا سر؟ وہ آپ وزیر اعلیٰ شپ مانگ رہے ہیں, آپ 40 ایم پی اے مانگ رہے ہیں, 20 ایم این اے مانگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے آپ نے؟ فردوس عاشق اعوان کا اسٹیٹمنٹ سنا کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا تھا نا کہ ہمیں اتنی سیٹیں دے دیجئے سر. تو نون لیگ کیسے دے دے سر آپ کو سیٹیں؟ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں, آپ کے پاس ووٹر نہیں ہیں, آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس عوام نہیں ہے, آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا, آپ کس طرح اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر؟ اب میں خاموش ہوں, بولیں سر. بہرحال جی میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی کہ کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ کو اس کے سوال کا جواب. نہیں میرے سوال کا جواب دیں سر اچھی طرح یار, یہی کیا بات ہوئی سر؟ میں نے دے دیا نا کہ کل یا پرسوں جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان ہو جائے گا تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا.
ہو جائے اگلا گا سوال سر. پوچھیں. اچھا آپ لوگوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ اتنا تو بتا دیں. ہاں اب تو ہو رہی ہے. ہو رہی ہے سر. تو کیا آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا ملنا چاہیے سر پاکستان استحکام جب پارٹی کو؟ آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں یا آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ میں تو سر وہی چیز نکالنا چاہتا ہوں جو ہونے جا رہی ہے سر. تسلی رکھو, تشفی رکھو, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہوگا. اچھا سر, یہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہیں اور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو سر یہ دو پوسٹیں تو آپ کو نہیں ملیں گی. اس میں بیچ میں ٹوکا ٹوکی نہ کیجیے گا. میں چپ سر چپ. ہاں چپ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بنیادی طور پہ پاکستان کو جو چیلنج کا سامنا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کا جغرافیائی سوورینٹی ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. خصوصاً جو 5 سال مکمل حکومت رہی جس میں 80% قرضہ لے کے ٹوٹل پاکستان کی زندگی کا ٹوٹل قرضہ 80% 3.5 سالوں میں لے کے پھر 2 سال اس ملک میں تحریک فساد فی الارض اور فتنہ اور فساد برپا کر کے جو حالت بن چکی ہے, اس وقت پاکستان متقاضی ہے اس چیز کا کہ ایک تجربہ کار قسم کا فرد اور ایک تجربہ کار قسم کی ایک حکومت 5 سال کے لیے صرف اور صرف پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کام کرے تاکہ پاکستان کی عوام کی قسمتوں میں سے مہنگائی, رسوائی, جگہسائی اور فاقے, ڈاکے, دھماکے, ناکے اور چاکے وہ ختم ہو اور پاکستان کی عام عوام کے گھروں میں چولہے جلیں, ان کے بچوں کو روزگار ملے. یہ ایک چیلنج ہے. اس چیلنج کے لیے نون لیگ, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ ایک واحد پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈنگ پارٹی کے طور پہ اس وقت نظر آ رہی ہے, وہ آگے آنا چاہ رہی ہے. اس کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا تو پہلا آبجیکٹو ان کا تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے. باقی نیچے کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, وہ وقت آنے پہ جب آپ کا نمبر گیم جو سامنے آئے گی اس کے مطابق ساری چیزیں چلیں گی. ابھی تو ایک آبجیکٹو ہے کہ ایک مضبوط اور ایک مستحکم قسم کا تجربہ کار فرد پاکستان کا. تو شیخ رشید کو بنا دیں سر, اس سے زیادہ تجربہ کار. شیخ رشید سے زیادہ تجربہ کار کون ہے سر؟ 7 دفعہ سر اس الیکشن کو جیتا ہے سر اس آدمی نے, تو اس کو بنا دیتے ہیں سر. اس میں میں کہہ کے ہی لگا سکتا ہوں جیسا. نہیں یار, جواب تو دینا پڑے گا آپ کو یار. بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے سر. کہہ کے ہی لگا سکتا ہوں. کیوں سر؟ بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے, بڑا بڑے وہ کہتے ہیں گاؤں کا اس نے پانی پیا ہے سر, گھاٹ کا پانی پیا ہے اس نے. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک بڑے سیریسلی ایک چیز رکھی کہ اس وقت جو پریویلنگ سرکمسٹینسز ہیں, جو رائج الوقت حالات واقعات ہیں, نظائر اور قرائن ہیں, اس کے اندر سب سے سوٹیبل وہ نون لیگ اس وقت ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے پولیٹیکل پارٹیز, باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے. کیسے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو الیکشن کمیشن فیصلہ, یہ تو الیکشن فیصلہ کرے گا نا سر. اور ابھی تو نون لیگ ابھی اتری نہیں ہے سر, نہ ان کے لیڈر اترے ہیں, نہ ان کے اہم لوگ اترے ہیں, وہ ابھی میدان میں نہیں اتری ہے. پیپلز پارٹی کے تھوڑے بہت اترے ہیں, وہ بھی نہیں اتر پائے. آپ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے پہلے ہی مجھے اس میں کہ اس سے زیادہ ٹھنڈا کوئی الیکشن نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی جماعت سب ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں. تو آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا فیاض الحسن چوہان صاحب کہ نون لیگ اس وقت لیڈ کر رہی ہے اور وہ ساری ہے؟ اور اگر ایکسپیرینس کی بات ہے تو شیخ رشید تو بہت ایکسپیرینس آدمی ہے سر. اچھا نہیں, ایکسپیرینس وزارت عظمیٰ کا میں کہہ رہا ہوں, وزارت ثقافت کا نہیں. تو یہاں تو کل کا عظمیٰ آج کا. میں نے وزارت عظمیٰ کے تجربے کا میں نے کہا ہے, آپ اس کو دوسری سائٹ پہ لیں گے. سر تو 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا. ایسا کیوں سر؟ کس نے نکالا سر؟ یہ ہٹانے والی حرکتوں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے نا. کس نے نکالا ہے سر؟ نہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ہٹاتے, سنے نا,
نہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ہٹاتے تو آج نام لیوا نہیں ہونا تھا. میں نے بھی کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے تھے, یہ بھی سن لیں. یہ میں بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا, یہ ریالٹی ہے. سب کو پتہ ہے 2019, 20 اور 21 کے کیا حالات تھے, اسپیشلی 2020 اور 2021 کے تحریک انصاف کے کیا حالات تھے, حکومت کا کیا ریپو تھی, حکومت کی کیا کارکردگی تھی. ہر ضمنی الیکشن ہم ہارے, ہر ضمنی الیکشن ہم ہارے 2020-21 میں. ایک ضمنی الیکشن نہیں جیتے. اچھا بھلا ایک انسان اور ایک جناب پروسیس کے تحت چیزیں ساری. آپ کسی کو آپ وقت سے پہلے ہٹائیں گے, میں کہتا ہوں 5 سال اس ملک کے اندر حکومت رہنی چاہیے. میں نے تو یہ تجربہ سیکھا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر ایک سیاسی کارکردگی. ایسی جماعت جو پاکستان کو مستحکم بالکل کرنا ہے 5 سال کے لیے رہنی تو چاہیے. 5 سال حکومت کرنے دو. وہ اس جماعت کو جو کو عوام کے ذریعے آئی ہو نا اس کو دیا جائے نا. پاکستان میں عوام کے ذریعے کون سی حکومت آئی ہے 70 کے علاوہ؟ بتائیں ذرا. اب آپ دیکھیں نا, آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں 2018 کی عوام کے ذریعے سے نہیں آئی ہے, بالکل نہیں آئی ہے. 2013 کی عوام کے ذریعے آئی ہے. بتائیں اب آپ بتائیں نا, جلدی بتائیں. نہیں بتائیں نا, نہیں بتائیں آپ جلدی بتائیں. میں نے تو ہاں کر دیا. 2013 کی آئی ہے. وہ سر میں پوچھ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دیں. 2013 کی آئی ہے. اتنے احسان فراموش, وہ سر 2008 کی آئی اور ہے. اتنے جناب نیچ اور اتنے گھٹیا تھے کہ وہ انہی اسٹیبلشمنٹ کے گریبان کو پڑھ رہے ہیں. وہ سر وہ ان کا فیکٹر تو ایک طرف الگ, جنہوں نے آپ کی چیچی انگلی پکڑ کے یہ اس انگلی پہ آپ کو ہاتھ پکڑوا کے جناب آپ کو یہ غلطی کس کی غلطی تھی جو ان کو لائے تھے سر؟ کون تھی غلط, کون تھے بتائیں آپ. چلیں آگے جائیں, آئیے اب آپ. تو آپ لائے تھے یا میں لایا تھا؟ غلطی ہو گئی. نہیں, کون لایا تھا؟ سنیں نا, کون لایا تھا؟ آپ آئے نا, آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کو لایا گیا, غلطی کا احساس ہوا, پھر وہ نیوٹرل ہوئے نا, تو پھر ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت اتارا گیا نا. وہ غلطی ہوئی نا سر. کیا ہوا؟ اب 2013 کا بتائیں کون لایا تھا؟ تھی نا. جی سر, 2013 کا تو بتاتے ہی نہیں سر آپ. 2000 صرف 18 پہ آپ آ کے گھوم رہے ہیں سر. 2013 پہ سر 2008 کے اندر جو بائیڈن اور جان کیری بیٹھے ہوئے تھے جناب, اور 2013 میں سر رشتہ ٹوٹ گیا. سارا کچھ ایسے ہی ہے نا. نہیں بتائیں نا, 2013 کا بھی تو بتائیں. او بھائی سارا کچھ ایسے ہی ہے نا. سارا کچھ کیسا ہے سر؟ یہ جناب وہ سر آپ ترجمان ہے, سوچئے گا پاکستان استحکام پارٹی کے. اور میں سوچ رہا ہوں سوال پوچھ کے 1.5-2 منٹ جواب دینے. یار میں سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب نہیں دیتے یار. آپ سوال نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم بڑا اچھا پروگرام کرتے رہے ہیں. اچھا چلے سر, آپ دینا نہیں چاہتے یار. میں اچھا چلے ہم آگے چلتے ہیں سر. میں دینا چاہتا ہوں, آپ ہر بات پہ ٹوک رہے ہیں. اچھا چلے سر, مجھے ایک بات بتا دیں کہ چلیں اگر سر الیکشن فروری میں ہو گئے 8 فروری کو, اور اس ڈبے سے بلے ہی بلنا نکلا, تو پھر کیا کریں گے سر؟ اب میں خاموش ہوں, بالکل خاموش ہوں سر. اب آپ بولیے. ڈاکٹر صاحب بی ریئلسٹک. ایک سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور ایک سوشل میڈیا کی جناب سائنس ہے. ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہے, اور پھر ایک پریکٹیکل پالیٹکس میں سے ایک شعبہ ہوتا ہے الیکشن کی پالیٹکس. آپ ماشاءاللہ اینکر ہیں, آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی حصہ لیا ہوا ہے. میری ساری زندگی اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, الیکشن کی پالیٹکس, لڑتے لڑاتے دیکھتے ساری چیز گزری ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, ٹریڈ پالیٹکس, لیبر پالیٹکس, لیبر یونین, ٹریڈ یونین, اسٹوڈنٹ یونین, آپ کا لوکل باڈیز, اور جنرل الیکشن. 5 الیکشن, سینکڑوں الیکشن. آپ بلدیاتی کونسل شوسل بلا کے سینکڑوں کا لفظ میں یوز کر سکتا ہوں. او بھائی جان پوری زندگی میں لڑے لڑائے. او خدا کا واسطہ ہے, سوشل میڈیا اور چیز ہے. پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے نا, پریکٹیکل پالیٹکس, اور اس میں سے پھر الیکشن کی پالیٹکس, یہ ایک وکری قسم کی جناب ایک سٹائل اور ایک سائنس ہوتی ہے. آپ اتنا انڈرمائن مت کریں چیزوں کو. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, حتیٰ کہ آئی پی پی, ہمیں جمعہ 4 مہینے ہوئے ہیں, لیکن بھائی جان جو آئی پی پی کے اندر جو الیکٹیبلز بیٹھے ہیں, انہوں نے زندگی کے 40 سال, 30 سال اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کی ہوئی ہے. اتنا آپ متاثر ہوئے اس دجالی یا نا سوشل میڈیا سے. باقی سارے کنگلے بیٹھے ہوئے ادھر, اکیلا یہاں پہ ایک ہی دیسی انڈے, دیسی مرغی, دیسی گھی کھانے والا ہی بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اسی کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ, وہ خدا ہے. جو اس کو مان لے وہ ٹھیک, جو اس سے اختلاف کرے وہ مردود, وہ مرتد. یہ عجیب آپ نے اپنے ذہن میں ڈھکوسلا اٹھا لیا ہے. آپ کہتے ہیں جی نون لیگ, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, سن لیجئے گا, ابھی ٹوکیے گا نا.
پہلے تو تحریک انصاف کی پٹی اور تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کا ڈنڈا ہوتا تھا کہ مخالف کی تعریف نہیں کرنی، چاہے کوئی اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے. نہیں، اب میرے آنکھوں میں وہ پٹی نہیں ہے. اب میں فیاض چوہان، اگر بلاول زرداری بھی کوئی اچھا کام کرے گا یا پیپلز پارٹی، تو میں اس کی تعریف کروں گا. آج اس سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو بتا دوں، جناب پنجاب کے اندر کے پی کے اندر سب سے آرگنائز پی ٹی آئی کے بعد اور اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ نون لیگ ہے. سب سے آرگنائزڈ. اور پنجاب آپ کا 141 سیٹوں والا ہے قومی اسمبلی میں. ہزارہ ڈویژن ملا لو تو آپ کی 160 کے قریب سیٹیں جو ہے نا صرف وہ بنتی ہیں جس میں نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے ویلے پاکستان کی عوام نعوذ باللہ معاذ اللہ دیسی بکرے کھانے والے اور دیسی انڈے کھانے والے جیل کے اندر اس کی گھر کی ملازم ہے، ان کے غلام ہیں. اور بھائی یہ سوشل میڈیا کے سارے ڈرامے ہیں. جیسے آج جمشید دستی کا ڈرامہ آپ نے دیکھا نا، جیسے ہر روز آپ بیسیوں جھوٹ اور فراڈ اور فریب کے اوپر مبنی جو آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھتے ہیں جن کا اکا کوئی وجود نہیں ہوتا. او بھائی یہ سارا وہ ڈرامہ ہے. اچھا سر آپ ہی کی بات کو میں سیکنڈ کر دیتا ہوں. اس کا جواب دے دیجئے کہ پی ایم ایل این کو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے اس جماعت کو اور اس کی جڑیں ہیں عوام میں، تو پھر اس جماعت کو 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے. سر آپ اس کے حق میں ہیں سر، اس کو 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے اور آپ جیسی جماعتوں کو جو طفیلی طور پر اس کے ساتھ شامل ہونے والی ہیں ان کو سائیڈ میں کر دینا چاہیے. ٹوٹل پی ایم ایل این کی حکومت ہو اور پی ایم ایل این 2/3 میجورٹی سے آئے اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تاکہ وہ کام کر سکے. تو یہ صحیح ہے سر یہ فیصلہ؟ ڈاکٹر صاحب اگر تو دیسی بکرے والی سرکار اور دیسی انڈے والی سرکار اور دیسی مرغی والی سرکار اگر تو اس کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی 16 مہینے نون لیگ دانتوں سے اور پوری پی ڈی ایم دانتوں سے ناک کھولتی نا، تو شاید آج یہ 2/3 میجارٹی کے بھی جناب پوزیشن میں تھے. اور شاید نہیں 100% نون لیگ 2/3 میجارٹی کی پوزیشن میں تھی. اچھا ابھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی ہاتھوں کی لگائی، ابھی سن لینا، ابھی اس کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی جب ریاست کو بچانے کے لیے اور ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، جب آپ اپنی عزت کو اپنے وقار کو داؤ پہ لگا دیں اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی جو اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، پھر اس کی تحریک فساد فی الارض کی وجہ سے، پھر اس کی دیوالیہ کی پورا 2022 دسمبر تک رٹ کی وجہ سے، ریاست کو بچانے کے لیے 85 کی کابینہ بنائی گئی، چنگل میں آنا پڑا اور اس کی ساری بدنامی انہوں نے اپنے متھے میں لی. ریاست کو بچانے کے لیے 85 کی کابینہ بنائی گئی سر. واہ 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 چوہان صاحب، واہ واہ واہ. او بھائی جب واہ 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 چوہان صاحب بولیں سر. اب میں نے کہا آپ کی واہ واہ کی قوالی پوری ہو جائے نا، ذرا اور ساتھ جانا. چلو میں بھی ساتھ چلے سر. میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ملک کی بہتری کے لیے ایک ایسی سیاسی جماعت جو 3 دفعہ حکومت کا حصہ رہی ہے اور ایک ایسا وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہا ہے، اور یہ قومی حکومت 16 جماعتوں والی 85 کابینہ بنانے سے زیادہ اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اوپر بھروسہ کر کے جو بلیک میلنگ ہوگی اس سے زیادہ اچھا ہے. یہ تو 14 پارٹیاں ڈاکٹر صاحب، یہ تو 14 پارٹیاں تھی نا. اور جو پچھلی حکومت میں ہمارے کتنی کیبنٹ تھی؟ وہ بھی 85 کی تھی. نہیں وہ 85 کی نہیں، وہ بھی 85 اور 90 کی تھی. کم تھی سر. چلے وہ بھی خراب تھی. وہ بھی خراب تھی. نہیں وہ تو ایک پارٹی کی حکومت ابھی تھی. تو آپ یہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو. یہ آپ 14 پارٹی نو پاکستان چیخ رہے ہیں، بابا کی قوالی پڑھ رہے ہیں. نو ایم کیو ایم، نو پاکستان، نو پاکستان استحکام پارٹی، the only party پی ایم ایل این 2/3 میجورٹی اور وزیر اعظم نواز شریف. آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں سر. نواز شریف وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور 2/3 میجورٹی پی ایم ایل این. صحیح ہے سر. نو پاکستان استحکام پارٹی، نو ایم کیو ایم، نو ادر پارٹی. وائی سنگل پارٹی سر، ایکسپیرینس پارٹی، سنگل پارٹی، عوامی پارٹی، مقبول پارٹی. اچھا بولیں آپ کے پاس 2 منٹ ہے، جو بولیں.
جواب اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا. پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، پاکستان کی اکانومی جس مسائل کا شکار ہے، پاکستان کا آپ کا کہہ لیں کہ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، جو عام پبلک کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ جیسے باخبر صحافی تو جانتے ہیں کہ ملک کی سروائیول ہی جو نا آپ کی اکانومی کے ان ٹولز کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ بالکل ڈسٹرائے کر کے رکھ دیں اپنا سارے کا سارا معاملہ، اس وقت پاکستان کو ایک ایسی حکومت جو 5 سال تسلی سے حکومت کرے اور پاکستان کے ان تمام اکنامیکل مائکرو اور میکرو لیول کے جتنے ٹولز ہیں اور جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مستحکم کرے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، وہ اس وقت جناب ضرورت ہے. اور وہ انشاءاللہ ایک پارٹی نہیں، وہ ہم 2 3 4 پارٹیاں مل کے تعمیر اور ترقی اور استحکام کے لیے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جن کا منہ جلنا ہے ان کا منہ جلے، جن کا منہ کالا ہونا ہے ان کا منہ کالا ہو، جن کا دل کالا ہونا ہے اس کے اوپر دل کالا ہو، لیکن ملک چلے گا، ملک مستحکم ہوگا، ملک کے اندر 5 سال کے لیے حکومت آئے گی انشاءاللہ. ہاں اللہ خیر سر. اچھا سر، آخری سوال دیکھیں سر، جہاں تک مجھے پتا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جیت جائیں گے سر، جس جگہ سے بھی لڑ رہے ہیں. تو کیا فیاض الحسن چوہان صاحب کی منسٹری فائنل ہوئی ہے سر؟ کوئی بات چیت ہو گئی سر چوہان صاحب کی منسٹری؟ سر خدا کے لیے سر بات یہ ہے سر، سن لیں اور بھائی ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے پاکستان کو، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ہم نے استحکام دینا ہے. یہاں پہ ہم نے چی چاچا مینا مانو کی، فضول کی نرگسیت کی، افراتفری کی، چھینا چھپٹی کی، مارا ماری کی، طرائف الملوکی کی، دوسرے کو اوئے اوئے کی، دوسرے کو تھو تھو کی، ہر وقت ٹانگیں کھینچنے کی. ہم نے وہ پالیٹکس نہیں کرنی. 5 سال مربوط اور مضبوط قسم کی ایک حکومت ہو صوبے کے اندر، مرکز کے اندر، جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. بس ٹھیک ہے، ہمارا آبجیکٹیو سوچیے. بالکل آبجیکٹیو ہے، اور اس کے لیے ایک سیاسی جماعت 2/3 میجورٹی سے آئے گی تو بہتر کام کر سکے گی. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑے تحمل سے سنا، اور وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.